السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ماہ رمضان کی برکتیں نصیب ہوں۔ اللہ کریم آپ سب کو عبادات اور تسابیح اور تراویح میں اور زیادہ کمال نصیب فرمائے۔ حاضرین مکرم، آج 21 رمضان المبارک ہے اور یقیناً آج کا دن مؤمنین پہ، ایمان والوں پہ، اہل اسلام پہ بڑا بھاری گزرا ہے، چونکہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، جو اخی رسول بھی ہیں، داماد رسول بھی ہیں، امیر المؤمنین بھی ہیں اور مولا المسلمین بھی ہیں، آپ کی شہادت کا یہ دن ہے۔ جناب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ کی عظمت و شان کے حوالہ سے کیا بیان کیا جائے کہ جب آپ کی اس دنیا میں تشریف آوری ہوتی ہے تو آپ کی ولادت کعبے میں ہوتی ہے، اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ نے جب آنکھ کھولی ہے تو گود رسول میں اپنی آنکھ کھولی ہے، اور اس دنیا میں جو سب سے پہلا نظارہ جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دیکھا ہے، جو ملاحظہ فرمایا ہے، وہ چہرہ والضحیٰ تھا، وہ مکھڑ رسول تھا کہ جس کو دیکھ کر انہوں نے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا ہے، اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنا بھائی فرمایا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم، آپ کی عظمت و شان اتنی وراء الورا ہے، اتنی وراء الورا ہے کہ امام الانبیاء نے اپنی شہزادی کونین سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ زکیہ صفیہ جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا عقد مبارک جناب حضرت علی کے ساتھ طے فرمایا، اور پھر آپ نے اعلان فرمایا یہ فیصلہ میرے اللہ کا ہے، اور میرے اللہ نے آسمانوں پر میری بیٹی شہزادی کونین کا اور حضرت علی کا نکاح فرما دیا ہے۔ اور پھر آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ کی عظمت و شان اتنی وراء الورا ہے۔ وہ خیبر کا مقام آپ یاد کیجئے کہ جب کئی دنوں سے محاذ پر جنگ جاری ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلام وہاں پر جاتے ہیں اور ہر روز وہاں پر جا کر دین اسلام کے لیے اپنی قربانیاں پیش کرتے ہیں، اور پھر ایک ایسا دن آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل یہ میں جھنڈا اس کو دوں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، یعنی وہ محبوب رسول بھی ہے اور محب رسول بھی ہے، یعنی وہ محبوب خدا بھی ہے اور محب خدا بھی ہے۔ فرمایا اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ کل میں ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا اور انشاءاللہ وہ فتح کر کے آئے گا واپس۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ رات صحابہ کرام پہ کیسی گزری۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم رات کو سو نہ سکے اور پوری رات التجائیں اور دعائیں کرتے رہے کہ اے میرے مالک کریم، وہ خوش نصیب انسان ہمیں بنا دے کہ جس کو رسول کریم اپنے دستے مبارک سے جھنڈا نصیب فرمائے اور وہ اسلام کی نمائندگی کرتے ہوئے خیبر کو فتح فرمائے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ رات کو بڑی بے چینی رہی، ہم سو نہ سکے۔ صبح فجر کی نماز کا وقت ہوا، سارے صحابہ جمع ہوئے، میرے پاک نبی نے فجر کی نماز پڑھائی اور آپ نے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا ذرا بتاؤ نا علی کہاں ہے؟ تو صحابہ کرام حیران ہوئے کہ وہ موجود ہی نہیں اور ان کا پوچھ رہے ہیں۔ تو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جناب علی المرتضیٰ آشوب چشم میں مبتلا ہیں اور ان کی آنکھوں میں درد ہے، تکلیف ہے، اس وجہ سے وہ حاضر نہیں ہیں۔ تو میرے پاک نبی نے فرمایا ان کو بلا کر لاؤ۔ جب مجلس رسول میں جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوتے ہیں اور آ کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دو زانو ہو کر تشریف فرما ہوتے ہیں، میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا علی پریشان نہ ہو۔ آپ نے اپنا لعاب دہن جناب علی کی آنکھوں پر لگایا اور پھر آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے جھنڈا عطا فرمایا۔ تو جناب حضرت علی المرتضیٰ اپنے دست مبارک میں اسلام کا پرچم لے کر، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا پرچم لے کر میدان میں اترتے ہیں، اور پھر آپ مرحب نامی
اس بدبخت کافر کو کہ جس کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ اکیلا 70 آدمیوں سے لڑ سکتا ہے، تو جناب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ایک ہی بار میں اس کا کام تمام کر کے اسلام کو فتح حاصل کروائی۔ جناب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ کی عظمت و شان اتنی ہے کہ میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب بھی بیٹھتے تھے تو آپ بڑے غور کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا چہرہ انور دیکھا کرتے تھے۔ تو کسی نے پوچھ لیا کہ یا ابا بکر، یہ آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ جب بھی علی کے سامنے بیٹھتے ہیں بس آپ ٹکٹکی باندھ کے ان کے چہرے کو تکتے رہتے ہیں، وجہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے، اس میں راز کیا ہے؟ تو جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ارشاد فرمایا اے پوچھنے والے، میں اس شخص کا چہرہ تک رہا ہوں جس کے بارے میں امام الانبیاء نے اعلان فرمایا ہے۔ تو علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے، اور پھر جناب علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جناب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ کا ایک خاص اور جو اعزاز ہے وہ یہ ہے کہ آپ وہ ہیں کہ جن کی کعبے کے اندر ولادت ہوتی ہے اور پھر جن کی مسجد کے اندر شہادت ہوتی ہے۔ جناب حضرت علی کا مقام یہیں سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ ہستی کہ جب آمد ہوئی تو کعبے کے اندر آمد ہوتی ہے، اور جب شہادت کا دن آتا ہے تو وہ بھی اللہ کے گھر کے اندر، مسجد کے اندر آپ کی شہادت ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے جناب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ کی عظمت و شان وراء الورا ہے۔ وہ غدیر خم کا میدان یاد کریں، امام الانبیاء نے جناب حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر بلند فرمایا اور فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ پھر آپ اندازہ لگائیں، اب سوچیں کہ میرے پاک نبی کس کس کے مولا ہیں؟ تو امام الانبیاء ساری کائنات کے مولا ہیں، اور جناب حضرت علی المرتضیٰ بھی مولا کائنات ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو جناب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی محبت نصیب فرمائے، اور آپ کی محبت میں ہی ہمیں زندگی نصیب فرمائے، اور آپ کی محبت میں اور آپ کے ہی بتائے ہوئے فرامین اور اصولوں کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے اسلام پر اللہ کریم ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔